لوگ اسی بنیاد پہ اوپر ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ نجی محفلیں جو کہ عموماً ہنسی خوشی اس پہ بات چیت گپ شپ ہوتی تھی، پولیٹیکل معاملات پہ بحث مباحثہ بھی ہوتا تھا، آج وہاں پہ بحث مباحثہ بالآخر آپس میں تلخی کے بڑھ جانے پہ یا تلخی کے اوپر اس کا انجام ہوتا ہے یا اس کے اوپر آ کے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دوستیاں جو ہیں وہ بالآخر بدمزگی یا دشمنی میں بدلتی جا رہی۔ لیکن آج جو خان صاحب نے بیانات دیے ہیں نا، وہ کھلا اعلان جنگ ہے جنرل باجوہ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور بدماشا کے خلاف۔ یہ وہ دکھ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ سب جتنے بھی حضرات ایکچوئل پریکٹیکل پالیٹکس میں ہیں وہ اپنے مفادات سے ہٹ کے کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے۔ ان کو قطعاً اندازہ نہیں کہ ملک کس نہج پہ جا رہا ہے، کس ڈگر پہ چلا ہوا ہے۔ ان کو صرف اپنا اقتدار، اپنے کرپشن کے کیسز بچانے ہیں، اپنا پیسہ لگانا ہے، دائیں بائیں کہیں چھپانا ہے، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کچھ نہیں سوچتا۔ ساتھیوں، پاکستانی فوج کا ایکس لیفٹیننٹ جنرل یہاں پر پھوٹ کے دکھی ہم کو نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ ماتم کے ماحول میں ہم کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے جو ہے وہ بغاوت کا بگل پھونک دیا ہے۔ اور یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہے ایکس، سمبھوتہ اس نے 1971 میں ہندوستانی فوج کے آگے سرنڈر کیا ہوگا، لیکن اب جو استھتی آ گئی ہے پاکستان میں یہ ہے کہ ہر ایک گھر میں کم سے کم اگر 6 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، تو اس میں سے 6-7 لوگ تو ایسے ہیں، 10 میں سے 6-7 تو ایسے ہیں جو پاکستانی فوج کے پرتی نفرت کرنے لگ گئے ہیں، اور گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جو پاکستانی فوج کا سپورٹر ہے وہ ایک طرف، اور باقی میجورٹی جو عمران خان کے ساتھ ہے پاکستانی فوج سے، پاکستان کی عدالت سے نفرت کرتی ہے۔ تو یہ سول وار جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچ گئی، گھر گھر میں جو ہے وہ تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے۔ پوری چیز کی طرف چلتے ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں۔ جو لوگ غیر ملکی ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، حکومت میں ہیں، سازش کے بارے میں بہت بات ہو چکی، تقریباً سارا پاکستان تسلیم کرتا ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے ایک غیر ملکی ایجنڈا ہے اور ایک بڑی سازش ہے۔ کون اس کا سرغنہ ہے، کون اس کے کردار ہیں، یہ چیز بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، بر وقت کسی وقت آنے پہ بتائیں گے، لیکن آج صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے۔ وطن عزیز میں ایک انتشار کی کیفیت اور اس کے علاوہ پولرائزیشن جہاں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی نظر آتی ہے۔ یہ چیز میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور بہت دفعہ میں نے ذکر کیا اپنے ویلاگز میں بھی، مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی، کہ جس ڈگر پہ ہماری اپوزیشن جسے ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں وہ لگی ہوئی ہے، تو وہ کم از کم ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس سے صورتحال جو آج ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو کہ عدم برداشت کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے گھروں تک یہ پہنچ چکی ہے۔ آج یوں لگتا ہے کہ کوئی قانون کی قید و بند کوئی نہیں، لوگ اسی بنیاد پہ اوپر ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ نجی محفلیں جو کہ عموماً ہنسی خوشی اس پہ بات چیت گپ شپ ہوتی تھی، پولیٹیکل معاملات پہ بحث مباحثہ بھی ہوتا تھا، آج وہاں پہ بحث مباحثہ بالآخر آپس میں تلخی کے بڑھ جانے پہ یا تلخی کے اوپر اس کا انجام ہوتا ہے یا اس کے اوپر آ کے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دوستیاں جو ہیں وہ بالآخر بدمزگی یا دشمنی میں بدلتی جا رہی ہے۔ ہمارے مذہب نے جو ہمیں سکھایا، اسلام نے، اس کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی بہت لمبے وقت کے لیے رکھ نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپس میں آپ کا بول چال بند بھی ہو تو 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ اپنے دوست سے، ساتھی سے یا رشتہ دار سے 3 دن سے زیادہ وہ بات چیت بند رکھے۔ لیکن یہاں پہ وہ بات ختم ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرویز الہی کے ساتھ کیا گیا، اس نے آئندہ کے لیے ایک مستقل بنیادوں پہ پولرائزیشن یا دشمنی
کی ایک بنیاد رکھتی ہے، مستقل بنیادوں پہ۔ یہ وہ دکھ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ سب جتنے بھی حضرات ایکچوئل پریکٹیکل پالیٹکس میں ہیں وہ اپنے مفادات سے ہٹ کے کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے۔ ان کو قطعاً اندازہ نہیں کہ ملک کس نہج پہ جا رہا ہے، کس ڈگر پہ چلا ہوا ہے۔ ان کو صرف اپنا اقتدار، اپنے کرپشن کے کیسز بچانے ہیں، اپنا پیسہ لگانا ہے، دائیں بائیں کہیں چھپانا ہے، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کچھ نہیں سوچتا۔ لوگوں کی آج ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ عمران خان کی آواز کے اوپر روتے بھی ہیں، اس کی آواز کے اوپر لبیک بھی کہتے ہیں، اور اس کی آواز کے اوپر جانے دینے کے لیے تیار بھی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ایسی جنونیت طاری ہو جاتی ہے کسی مجمع پہ یا کسی قوم پہ یا لوگوں پہ یا کسی قبیلے پہ، تو وہ پھر سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں اگر ہم لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر ہم لوگوں نے یہاں پہ بردباری سے کام نہ لیا، تو آپ یہ چیز لکھ لیجئے کہ میں دیوار پہ لکھا پڑھ رہا ہوں کہ یہ ملک آپ کا بہت بڑے بحران کی طرف چلا جائے گا، جہاں لوگوں کے ہاتھ مختلف سرکردہ لوگوں کے گریبانوں تک ہوں گے۔ ہمیں اس آنے والے مشکل وقت سے بچنا ہوگا۔ سب سے پہلے خان صاحب نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کو غلط رپورٹس پیش کی گئی۔ جنرل باجوہ صاحب کو یہ بتایا گیا کہ یہ سروز ہیں، یہ دیکھیں پی ٹی آئی کتنی غیر مقبول ہو چکی ہے، لوگ پی ٹی آئی کو پسند نہیں کر رہے، لہٰذا اس حکومت کو فارغ کر دینا چاہیے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ سارے جعلی سروے تھے کہ میں کتنا غیر مقبول ہو چکا ہوں۔ آج خان صاحب نے پھر کہا کہ میں نے نہیں بلایا تھا، اسٹیبلشمنٹ خود آئی تھی، میرے سامنے 3 آپشن رکھے تھے، ایک آپشن میں نے سلیکٹ کیا کہ میرا الیکشن کی طرف میں جا سکتا ہوں، نہ میں استعفیٰ دوں گا، نہ میں عدم اعتماد کامیاب ہونے دوں گا، لہٰذا میں آج اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ ساتھ ہی خان صاحب نے کہا کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا رہا، نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور اسلامی ملک پر بے حد دباؤ ہوتا ہے، پھر ہم جوہری ملک ہیں، لہٰذا خطے میں ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ اگر فوج کے خلاف نفرت پیدا ہوئی تو ملک ٹوٹ جائے گا یا ملک کو خطرہ ہوگا۔ ساتھیوں، ایسا لگتا ہے عمران خان نے کوئی قسم کھا لی ہے کہ جب تک ایک دم پاکستان کو نچوڑ نہیں دوں گا، جب تک ایک دم دیش کو توڑ نہیں دوں گا، جب تک گھر گھر میں دنگے فساد نہیں ہوں گے، جب تک چوراہے چوراہے میں پولیس کو فوج کو پکڑ کے گھیرا نہیں جائے گا، تب تک بندہ مانے گا نہیں۔ عمر ہو گئی بندے کی، چاہتا تو بھی جا کے تھوڑا اتنا تو پیسہ ہے ہی بندے کے پاس کہ دبئی میں لندن کہیں جا کے اپنی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن بندے نے جو ہے مین آن اے مشن، وہ بندہ جو ہے وہ ایک مشن پر ہے، اور اس کا مشن یہی ہے کہ کرسی ملنی چاہیے، اس کے لیے پھر چاہے جو ہو جائے۔ اور دیکھ لینا آپ جس حساب سے اب لگ رہا ہے، ماحول بن رہا ہے، ویسے تو الیکشن میں جیتنا پاکستانی فوج کے ہاتھ میں رہتا ہے، لیکن چانسز ہیں کہ اس بار ہو سکتا ہے یہ نکل جائے، ایسا سمبھاونا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا کارن یہ بھی ہے کہ پاکستانی فوج جو چناؤ جتا جاتی ہے کسی بھی پارٹی کو، اس لیے جتا جاتی ہے کہ جو پاکستان کا اپر مڈل کلاس یا اپر کلاس کا جو طبقہ ہے، جو بھی تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتا ہے، اس کو پورا یقین ہے کہ مجھ کو جو ووٹ ڈالنا برباد ہو جائے گا۔ یہ کہتا نا کہ جو ہاتھی کے پیر میں جنجیر بند گئی، ویسے ہی کچھ چیز ہے، یہ ہاتھی کے پیر میں جنجیر بند گئی، تو اس کے دماغ میں چیز سیٹ ہے کہ ووٹ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اور جو باقی لوگ ڈالتے ہیں، جو ایک دم لو کلاس کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ان کو پاکستانی فوج جو ہے وہ لاٹھی کے دم پر، بندوق کے دم پر، سب چیز ڈرا دھمکا کے جس کو مرضی چاہے اس کو ووٹ ڈلوا لیتی۔ لیکن اگر واقعی میں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو پھر کتنے ووٹ جو ہے وہ آخر پاکستانی فوج ادھر سے ادھر کرے گی۔ حالانکہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، یہ تو چناؤ آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن بات یہ ہے، اگر آپ دیکھو ہم لوگ تو ہندوستان بیٹھے ہیں، اگر عمران خان اور اس کے جتنے ساتھی ہیں وہ لوگ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، وہ لوگ تو پاکستانی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں نا۔ اگر ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو وہ تو 20 سال سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو سمجھ میں آتا کہ بھائی میں نہیں جیت سکتا پاکستان فوج کے آگے، اگر پاکستان فوج نہ چاہے تو وہ لوگ اب تک بھاگ نہ گئے ہوتے۔ اگر وہ لوگ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کانفیڈنس ہے، ان کی بھی کچھ نہ کچھ گڑت ہوگی،
کچھ گणت ہوگی تو ہو سکتا ہے دوبارہ سے جیت کے آ جائے یہ، اور اگلے 5 سال عمران خان پچھلے 4 سالوں میں جو کام وہ نہیں جس طریقے سے تباہ کر پایا پاکستان کو، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ تباہی مچائے۔ آپ کیا رائے اپنی کمنٹ کر کے بتائیے۔ ملتے ہیں ہم چینل ویڈیوز میں، تب تک کے لیے جے ہند۔